اچھا حضور، اللہ پاک کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے اور دنیا کن چیزوں سے خدا کی ہستی کا پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا اقرار نہیں کر رہے، انکار کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ اللہ پاک کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے اور دنیا میں کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ پاک کی ہستی کا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت کا موجود ہونا یہ تو آفتاب سے زیادہ روشن ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، اور اس ہستی کا موجود ہونا، اس کا یقین رکھنا، یہ ہر شخص کی فطرت میں شامل ہے، داخل ہے۔ اب خصوصاً بیماریوں میں، مصیبتوں میں، آفات میں، اکثر موت کے وقت یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے۔ کہ بڑے بڑے منکرین خدا بھی اس وقت خدا ہی کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، بے شک۔ اور اس وقت ان کی زبان پر خدا کا ہی نام آ جاتا ہے۔ بے شک۔ اب تھوڑی سی عقل ہو نا حضرت، تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی جب اس دنیا میں موجود تمام چیزوں کو دیکھے گا تو وہ اس بات کا یقین کر لے گا کہ یہ جو آسمان، زمین، ستارے، سیارے، چاند، سورج، حتیٰ کہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے بنانے سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، بغیر کسی بنانے والے کے یہ موجود نہیں ہے۔ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ اب جیسے ہم اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کو دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ٹیبل ہے، کوئی تخت وغیرہ لے لیں، کوئی کرسی لے لیں، اس کو دیکھ کر ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو کسی نے کسی نے بنایا ہے، بنایا ہے، ایسے ہیں، تو ہماری عقل کے اندر فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنانے بنی سے ہے، بنے ہیں، بالکل حالانکہ اس کے بنانے والے کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا۔ ایسے۔ تو ایک عرب کا دیہاتی تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر اونٹ کے ہونے کا پتہ چلتا پتہ ہے، چلتا ہے، بالکل۔ اور اس کے نقش قدم دیکھ کر اس کے چلنے کا چلنے کا ثبوت ثبوت ملتا ہے۔ ملتا ہے۔ تو پھر ان برجوں والے آسمان، ان کشادہ راستوں والی زمین کے بنانے والے خالق کا کیسے نہیں پتہ چلے گا چلے گا۔ کہ وہ واحد و قہار جس نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اتنا سب کچھ بنایا، تو وہ کیسے کس طرح کسی کے بغیر وجود میں آ گئی؟ تو ظاہری طور پر عقل یہاں پہ تسلیم کرتی ہے کہ بھئی یہ ضرور کسی نہ کسی کے بنانے سے ہی وجود میں آئی ہے۔ وجود میں آیا۔ اب یہاں پر میں ایک آپ کو بڑی پیاری حکایت ہے، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی چرخے والی، وہ اپنا چرخہ چلا رہی تھی کہ اس کے پاس اسی طریقے سے ایک فلسفی آ گیا اور اس نے کہا بتاؤ کیا خدا موجود ہے؟ تو اس نے کہا بالکل موجود ہے۔ تو وہ اس بڑھیا سے کہنے لگا کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کے موجود ہونے پر میرا یہ چرخہ دلیل ہے۔ اس نے کہا کہ یہ چرخہ کیسے دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو کہ جب اس چرخے کو میں چلاتی ہوں یہ تو چلتا ہے، اور جب میں اس کو چلانا چھوڑ دیتی ہوں یہ رک جاتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر میرے چلائے چل نہیں سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام جو ہے وہ بغیر کسی چلانے والے کا کیسے چل سکتا ہے؟ اب یہاں پر وہ لاجواب ہوا، تو پھر اس نے ایک دوسرا سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ کہ خدا ہے تو کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو ہے؟ تو اب یہاں پر بڑھیا نے جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ بھئی خدا ایک ہے۔ اس نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی اس کی دلیل بھی میرا یہ چرخہ ہے۔ اب وہ کیسے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بھئی دیکھو، اگر اس چرخے کو دو عورتیں چلائیں تو دو حال سے خالی نہیں۔ اول تو یہ کہ اگر میں اور وہ دوسری عورت اس چرخے کو چلاتی ہیں اور ایک ہی سمت میں چلاتی ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس چرخے کی رفتار تیز ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کا دھاگا ٹوٹ جائے گا اور یہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دوسرا طریقہ دیکھیں کہ وہ عورت اس کو الگ سمت میں چلاتی ہے اور میں الگ سمت میں چلاتی ہوں تو پھر بھی یہی حال ہوگا کہ یہ چرخہ چل نہیں پائے گا اور ٹوٹ کر لکڑیوں کا ڈھیر بن جائے گا۔ تو جب ایک چھوٹا سا چرخہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا تو پھر اس کائنات کا نظام بھی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا، اور وہ اس کو چلانے والا ایک ہی خدا ہے جو اس کے اندر تصرف کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ماننا چاہیے، ہمارے سامنے یہ عقلی دلیلیں موجود ہیں۔ تو میں نے وہی عرض کی نا کہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہو، اور پہلے میں نے عرض کی
کہ عقل کا صحیح ہونا بھی شرط ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ واحد ہے، یکتا ہے۔